ولا تصعر خدک للناس، بیٹے کو وصیت ہے اور نصیحت ہے باپ کی کہ لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرنا، ان کے ساتھ منہ کر کے رہنا. ہو سکتے جی آج گندے میں کڑیاں تیرا منہ دیکھ رہے چنگا تھی میں تو جی کوئی شاید ہو سی سجدہ آلے متھے جی کوئی تا دور ہو سی نا کہ کچھ ہی گرانا ہوئے مطلب بے نمازی کو کلمہ پڑھیندا ہوئے تو دے نیڑے تھی میں ہو رہتی سی یہ سیاح ہویا تو پہلے مسیح ہی جو ہویا وہ تو کم نہیں آتا کہیں چھوڑ دیتے اس کو نمازہ نہیں پڑھتا. امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے غالباً تبلیغ المخترین کے اینڈ میں ہے یا آپ کی کسی اور کتاب میں ٹورڈز دا اینڈ ہے خط میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے انہوں نے جو برے لوگ تھے ان سے قطع کلامی فرمایا ان سے گفتگو کرنا ہاتھ ملانا چھوڑ دیا تو اللہ کا فرشتہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لایا رب کا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے داؤد جو اچھے ہیں وہ تو پہلے ہی اچھے ہیں نا اللہ رب العزت سے ان کا تعارف ہو چکا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ان کا رجوع ہے اور جو برے ہیں آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اچھوں کو اب آپ کی ضرورت نہیں رہی اور بروں سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پھر ادھر کیا کام بچ گئے اچھے تو پہلے سے آپ نے راستے پہ لگا دیے وہ اچھے ہو گئے اب آپ نے دیوار دے دی ہے کہ یہ برے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ان سے اللہ پوچھتا ہے کہ اب اور آپ کا کیا کام زمین پہ باقی رہ گئے آپ نے فوراً توبہ فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر آپ نے انہیں دعوت دی اب ظاہر ہے آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے تو انہیں آپ بھی وہ اچھے نہیں لگتے تھے نا تبھی تو وہ دور تھے تو جنہیں آپ اچھے نہ لگتے ہوں ان کے لیے تو کامن گراؤنڈ ڈھونڈی جاتی ہیں نا بھائی سجنا کو کیرے رنگ نہ نیڑے کرے کوئی بیچارے اللہ کلمہ پڑھ لے کلمۃ سواء کلمۃ قرآن کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اب کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے کوئی مشترکات ڈھونڈنے ہیں اب ان کے ساتھ اب کفار و مشرکین کے ساتھ ایک نبی وقت کے نبی ہیں ان کی کیا مشترکات تھے انہوں نے اپنے بندے بھیجے سڈو بھی ایسا چاول پکائی پہ چاول ڈال کے کھانے چاول دینا کوئی رولا کھانے میں تو کوئی جھگڑا نہیں کل ہمارے مرشد تشریف لائے ہوئے تھے بلکہ دادا مرشد بھی تھے اور دادا مرشد بھی تھے دادا جی کا استاد حضرت خواجہ زید سراجی صاحب دامت برکاتہ اور حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب تو زید سراجی صاحب نے ایک بات سنائی کسی کی کہ ایک بندے نے دعوت کی تمام مسلک والوں کو بلایا ہوا ہے مختلف مسالے کے لوگوں کو بلایا تو وہ بڑی گپیں ہانکتے رہے وہاں بیٹھ کر آپس میں جو مختلف مسالے کے لوگ تھے تو اس نے کہا بھائی آپ تو بہت لڑے ہوئے تھے اور یہاں تو کوئی لڑائی نہیں تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک پیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کھانے پہ بلائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی محبتیں ہیں آپ ہمیں مسجد میں کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو وہاں پہ جھگڑا ہے لیکن اس پر ہمارا کوئی اختلاف یہ متفق علیہ معاملہ ہے کھانے تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اس راز کا پتہ تھا تو انہوں نے جن پر انسانیت کا اتفاق ہے انہوں نے کھانا خیرات پکانا شروع کر دی کھانا پکانا کہ انہوں نے باپو بھائی کوئی گال نہیں آدھی چھڑا روٹی کبھی نہیں تو اب وہ کھانے کے لیے آ گئے اب کھانا کھلانے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو محبت سے کھانا تقسیم کر رہا حضرت داؤد علیہ السلام خود کھانا اٹھائیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلائیں لنگر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں یہ جو آج بھی لنگر ہوگا لنگر میں اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے پوری بخاری شریف کتاب الزکات حضور نے فرمایا سیدھی حدیث ہے میں اختصار عرض کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں ایک شخص باہر گیا اس نے کہا صدقہ کرتا ہوں صبح صبح اس نے صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا بھئی آپ نے کس کو پیسے دے دیے اس نے کہا کس کو دیے اس نے کہا یہ تو چور ہے جس کو آپ نے پیسے دیے وہ پریشان ہوا بھئی یار کسی اچھے بندے کو دیتا تو اچھے کام کرتا اب چور نے کیا اللہ کی اطاعت کر دیا دوسرے دن ارادہ کیا تو ایک عورت ملی اس کو دے دیے پیسے پھر پوچھا لوگوں نے کہ آج کس کو دیے ہیں فلاں عورت کو اس نے کہا وہ تو بدکار عورت ہے علاقے کی وہ تو برے کام کرتی ہے تیسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا تو ایک کسی کو پیسے دیے تو لوگوں نے کہا یہ تو مالدار ہے یہ تو کنجوس بہت ہے اس لیے شکل سے غریب لگتا ہے لیکن اس میں اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے اب یہ بندہ تیسرے دن بہت پریشان ہوا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا قصہ ہے پہلے میں نے عرض کی قصص نبوی اور یہ بخاری کتاب الزکات میں قصہ موجود ہے کیا کہ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسرے دن اللہ نے فرشتہ بھیجا اس بندے کو پیسے لگانے والا تھا 3 دن صدقہ کرنے والا اس کی تسلی کرانے کے لیے فرشتہ آیا فرشتے نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہوں آپ نے پہلے دن جو پیسے دیے ہیں کسی چور کو تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ حلال کی کمائی چور کو ساتھ بنا دے اسے نیک بنا دے آپ کا دیا ہوا رزق اس کے اندر جائے اور انقلاب برپا کر دے
اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو حلال کا کمایا. اور جس آپ نے بدکار عورت کو پیسے دیا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے وہ توبہ طائب ہو کر وہ نیک عورتوں کا حصہ بن جائے. اور جس غنی کو دیے ہیں اس پر بھی پریشان نہ ہوں. وہ غنی آپ کے دینے کی وجہ سے اسے دینے کا طریقہ آ جائے گا. آپ کو دیتا ہوا دیکھ کر وہ ید علیا بن جائے گا, ید سفلا نہیں رہے گا. کیا تسلی رہے گا. آج دوستوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی تھی تو 1.5 گھنٹہ تقریر کر لی. میں نے کہا میں تو گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہوں تقریباً. تو بہرحال یہ آپ کی محبتوں سے 1.25 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ اور 16 منٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان شاء اللہ بات ہم کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں یہ جو حلال کا رزق ہے نا, اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جب تک ہاتھ کھلے رہتے ہیں تب تک وہاں سے دروازے کھلے رہتے ہیں. لا توعی فیوعی اللہ علیہ. حضور کا حکم ہے کہ جمع کر کر کے نہ رکھو, ورنہ وہ کہے گا اگر اکٹھا کرنا ہے تو میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. تمہارے بینک کا اکاؤنٹ میں فرمایا تقسیم کرتے رہو, یہ دروازے کھلے رہیں گے تو وہ دروازہ کھلا. اور فرمایا جب دینا ہے تو لا تحصی فیحصی اللہ علیہ. یہ حضور کی اپنی یعنی صحابیات کو نصیحت ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. فرمایا گن گن کے نہ دیا کرو کہ بس زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو آگے جیب کو ہوا نہیں لگنے دی. فرمایا دیتے رہو, جو گن کے دیتا ہے اسے گن کے ملتا ہے, اور جو گننا چھوڑ دیتا ہے وہاں سے بھی حساب ختم ہو جاتا ہے. یشاء بغیر حساب. پہلا قدم بندے کی آزمائش ہے, اس کے بعد سارے قدم اس کی رحمت اٹھاتی ہے. پہلا قدم بندے کی آزمائش, پہلا قدم اللہ کی طرف بڑھے, اس کے بعد ساری اللہ کی رحمتیں پورا سفر طے کرا دیتی ہے. ولا تصاعر خدك للناس. تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کے کھانے پکانے شروع کر دیے تو کھانے کی برکت یہ تھی کہ وہی جو برے تھے کل آپ کے دوستوں کو اور آپ کے ساتھیوں کا حصہ بنا. حاضر محترم, کسی طریقے سے جو نہیں قریب تو انہیں قریب کرنا ہے. تو باپ کی نصیحت یہ ہے لا تصاعر خدك للناس. اگر اچھے ہیں تو پھر تو اچھوں کے ساتھ بیٹھنا قرآن کا حکم ہے. قولوا مع الصادقین. اگر اچھے نہیں ہیں تو انہیں اچھا بنانا قرآن کا حکم ہے. انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا یہ کسی مومن کو اجازت نہیں. اور پھر فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا. یہ غالباً 8ویں نصیحت ہو جائے گی. فرمایا زمین پر اکڑ کے مت چلنا. تکبر صرف اس وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا تکبر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ ہے. باقی ساری کائنات تواضع سے اور جھک کر اور مٹی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. نہ کسی خود مختال کو پسند فرماتا ہے, نہ کسی فخور کو, نہ کسی فخر کرنے والے کو, نہ کسی خود پسند کو جو سیلف آبسیشن کا شکار ہو. آج کل تو اللہ معاف کریں یہ موبائل کی دنیا میں تو سیلف آبسیشن تو اتنا ہو گیا, ہر کوئی اپنے عشق میں مبتلا ہے. یعنی سیلفی پہ سیلفی ڈالے جا رہا ہے موبائل پہ. اور مجھے بھی پتہ نہیں دن میں کتنی سیلفیاں آتی ہیں لوگوں کو. بھائی ان کے ساتھ میرا کیا کام ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں. یہ کسی اور کا کیا کام ہے. یعنی اپنے عشق کی انتہا دیکھیں کہ بندہ شیشہ بھی اتنی دیر دیکھے کہ بھئی منہ گندہ نظر نہ آئے لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیشہ دیکھنا. آپ اکثر جب وضو فرماتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہوتا تو حضور اپنا چہرہ مبارک طلاق میں دیکھتے اور وہیں اپنی داڑھی مبارک صحیح فرماتے اور اپنا سر مبارک پہ امامہ شریف جب کلوس ہوا جو آپ نے پہنا ہوتا اسے ٹھیک فرماتے اور پھر نماز لیے تشریف رکھتے. یعنی یہ شیشہ پانی والا حضور نے اکثر دیکھا ہے. اکثر سفروں میں بھی حضور کے قرآن ساتھ ہوتے یا کسی برتن میں پانی پڑا ہوتا تو وہاں بھی حضور سے شیشے کے طور پہ استعمال فرماتے. یہ تمام سیرت کی کتابوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلنسوا بھی صحیح فرماتے. یعنی کبھی امامہ آپ نے زیب تن فرمایا اور کبھی ٹوپیاں حضور نے مختلف انداز کی پہنی ہے, مختلف رنگوں کی پہنی ہے, مختلف اسٹرکچرز کی پہنی ہے. یعنی آپ نے جو ٹوپیاں زیب سر فرمائی ہیں وہ سر سے جمی ہوئی ٹوپیاں بھی تھیں, جیسے یہ جس کو ہم یہ ہوائی ٹوپی ہے, جالی والی ٹوپی کہتے ہیں, سر سے جمی ہوئی ٹوپی بھی حضور نے زیب تن فرمائی. اور اونچی جیسے ہماری جناح کیپ ہے اس سے بھی اونچی ٹوپیاں حضور نے پہنی ہیں. کیونکہ بخاری یا سیاستہ کی حدیثوں میں جو امام ترمذی نے لکھا ہے شمال ترمذی میں کہ حضور نے اپنی ٹوپی کو اٹھایا اور سامنے سترہ بنا لیا نماز کا. تو نماز کا سترہ ظاہر ہے, کپڑے والی ٹوپی تو نہیں بن سکتی. اتنی اونچی ٹوپی جیسے ترکی ٹوپی ہوتی ہے اس انداز کی ٹوپی بھی حضور نے زیب تن فرمائی. یہ شمائل میں سارے.
تو یہ ٹوپیاں حضور پانی میں اپنے چہرہ مبارک دیکھ کر ٹھیک کرتے تھے. تو شیشہ دیکھنا حضور کی سنت ہے، تاکہ کیونکہ زیب و زینت اختیار کرنا، آرائش جمال سیرت طیبہ کا پورا ایک حصہ ہے. جمالیاتی پہلو حضور کی سیرت طیبہ کہ آپ نے کیسے بال مبارک درست فرمایا، چہرہ مبارک درست فرمایا، اور اپنی داڑھی مبارک کو درست فرمایا، مونچھیں مبارک درست فرمائی، اپنے کپڑے درست فرمائے، اپنا کلنسوا یا اپنا امامہ شریف درست فرمایا. دیگر جو یعنی اپنے نالین شریف تک کا جو اہتمام ہے، یہ سارے کا سارا سیرت طیبہ کو جمالیاتی حصے کا یعنی ایک بہت بڑا پورشن. تو بہرحال سیلف آبسیشن کی انتہا ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے. اندازہ کریں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ بندہ پورا دن اپنے چکر میں رہے کہ اب میں کیسا لگ رہا ہوں، اب کیسا لگ رہا ہوں. یا کبھی امامہ شریف کی طرف ہم آتے ہیں تو امامہ باندھے. ایک دفعہ میں اپنے مدرسے میں آیا تو 3 لڑکے مل کر امامہ باندھ رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی کوئی طریقہ ہے، امامہ باندھنا جس طرح سنت ہے تو امامے کا جو انداز ہے باندھنے کا وہ بھی تو سنت ہے نا. یہ تو نہیں کہ آدھے محلے کو بلا کے آپ امامہ باندھ رہے ہو، یہ بھی تو سنت نہیں ہے. حضور نے جیسے جو کام کیا ہے ویسے سنت ہے. تو آپ امامے پہ آپ نے اتنا وقت لگائے کہ ایک بچے نے ادھر پکڑا ہوا تھا، ایک نے ادھر، اور یہ امامت